ہمارے امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند واردات اور آپ کے ساتھ زندگی پیش کروں گا کہ ہمارا اس عظیم امام کے ساتھ تعلق تھا اور وہ عظیم امام شعبان معظم کی 2 تاریخ کو آپ کے ساتھ ہوا اور یہ میں مقدس کی شعبان معظم ہمارا مقدس ہے۔ اس حوالے سے چند محبت کی باتیں میں پیش کروں گا کہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا امام ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے اور جن کا لقب تھا الامام الاعظم، دوسرے امام بھی موجود تھے، امام احمد بن حنبل بھی موجود، امام شافعی بھی موجود، امام مالک بھی موجود اور امام ابو حنیفہ ذات پاک امام اعظم تھا دوسرے اماموں کی نسبت سے۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم فقہ میں علم حدیث میں بڑی کثرت کام کروائی تھی۔ 699 سن عیسوی میں آپ پیدا ہوئے کوفہ کے اندر اور 767 میں آپ کا وصال ہوا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت سید قادری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے آپ دعا کا فرمائشی عطا رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو عظیم اولاد عطا فرمائے گا جو دین کی خدمت کرے گی اور وہ عظیم اولاد عطا فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ جس سے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمات لے گا تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فارس کے بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر دین اسلام سریا ستارے جتنا اونچا ہوگا تو اس کو بھی توڑ کر دیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فارس کے لوگ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر جو ہے دین چھپا ہوا ہوگا نا سریا ستارے کے اندر تو وہاں سے بھی کھول کر لے آئیں گے اور یہ نشانی تھی اور یہ علامت تھی اور یہ ایک دلیل تھی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف کہ ایسا بندہ آئے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ عطا فرمائے گا، وہ علم نصیب فرمائے گا کہ جہاں پر دین کا کوئی مسئلہ چھپا ہوا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہاتھ سے، اس کی قوت سے، اس کے فہم و فراست کی وجہ سے، اس کے عقل و ذہانت کی وجہ سے وہ مسئلے کو شاید کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی اور یہ بڑی عظیم بشارت ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی متعلق۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زور عطا فرمایا تھا، تقویٰ عطا فرمایا تھا، فہم عطا فرمایا تھا، فراست عطا فرمائی تھی، قوت اور دانائی عطا فرمائی تھی اور قوت حافظہ پر نصیب فرمایا تھا۔ آپ جو ہے خاص طور پر آپ کے جو عظیم اساتذہ میں سے تھے وہ اور آپ کے شاگردوں میں سے عظیم حضرت انس بن مالک صحابی رسول، جس بندے نے صحابی رسول کو دیکھا ہوا ہو تو وہ تابعی ہوتا ہے۔ آپ صحابی نہیں تھے بلکہ آپ تابعی ہونے کے مقام پر تھے۔ آپ نے کس صحابی کی زیارت کی تھی؟ خاص طور پر حضرت انس بن مالک کی زیارت کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر 13 سال تھی۔ آپ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی، ایک جگہ زیارت کی اور بھی جگہ زیارت کی اور آپ کے درس میں اس چھوٹی سی بیٹھنے کا بھی آپ کو موقع ملا۔ اس سال
اور حضرت ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے نا وہ بھی بڑے عظیم شاگرد تھے. محمد بن حسن شیبانی جیسے بنے, ابو یوسف جیسے بنے, اور حضرت محمد جیسے تین بندے. امام محمد وہ عظیم ہستی تھے, حضرت امام ابو حنیفہ کے سب سے چھوٹے شاگرد تھے, سب سے چھوٹے شاگرد تھے. یہ امت کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی. لیکن جس وقت انہوں نے کتاب لکھی نا, ایک انگریز مسلم نے آپ کی کتاب پڑھی, اس کا ترجمہ کر کے آپ کی کتاب کو پڑھا, حضرت امام محمد کی کتاب کو پڑھا جو امام ابو حنیفہ کے سب سے چھوٹے شاگرد تھے. اب اس نے جب یہ کتاب پڑھی تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جس نے یہ کتاب لکھی ہے تمہارا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر نہیں. پھر کیا پیغمبر کی کوئی اولاد ہے, کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا بھی نہیں. پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اماموں سے یہ ایک امام ہے, اس کا نام امام محمد ہے, ہمارے اماموں سے ایک امام ہے. تو اس نے بڑے عظیم بات کی, اس نے کہا اگر چھوٹے محمد کا یہ مقام ہے تو بڑے محمد کا کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ سبحان اللہ. جب چھوٹے محمد کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ زراعت کا کوئی اصول ہو, سائنس کا کوئی اصول ہو, کسی علم کا کوئی اصول ہو, اپنی کتاب میں بیان کر دیتا ہے. جب چھوٹے محمد کا یہ مقام مرتبہ ہے تو بڑے محمد کا کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ اللہ کے بابو کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ مقام مرتبہ ہے تو اللہ کے بابو کے قریب سے ان کی کیا مقام ہوگی, وہاں تک تو بدل پہنچ بھی نہیں سکتا. تو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم لوگ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے شامل ہیں. امام بخاری کون ہے؟ امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, شاگرد بھی نہیں ہے. امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو آپ خود اندازہ کریں کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام مرتبہ عطا ہے. آپ جو ہے حدیث پاک کے بھی امام تھے, فقہ کے بھی امام تھے, علم و کلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا. کلام کو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. فقہ کے اندر میں, حدیث پاک کے اندر میں آپ نے زندگی بھر میں 7,000 قرآن حدیث زبانی جو ہے زبانی ختم فرمایا. 7,000 مرتبہ آپ نے قرآن حدیث زبانی جو ہے ختم فرمایا. اس مقام کو پڑھ کے اور حضرت ابن خلقان لکھتے ہیں کہ آپ کے تک ایک بڑا مقام رکھا تھا. ایک دفعہ آپ نے کسی بندے نے آپ کو رکھ دینا تھا, آپ اسے آپ نے گئے مطالبہ کیا کہ مجھے گھر واپس دو, اس نے گھر نہ کیا. پھر آپ اسے گھر کے گھر کر پڑے. جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو گھر میں گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے دیوار کے سائے میں موجود تھا, سخت گرمی کا موسم تھا. تو آپ جو ہے دھوپ کے اوپر کھڑے ہو گئے. اتنے میں بندہ ہے, اس نے کہا جناب آپ زمانے کے امام ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام اعظم ہیں, آپ بڑے سیانے لگے ہیں. جب سائے موجود ہے تو آپ دھوپ کے اوپر جو کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے فرمایا سے بات کیا کہ اس بندے سے میں نے کر دینا ہے. اگر اس کے سائے میں اثر ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کا جو سایہ میں استعمال ہوگا اس کو کچھ صورت میں آ جائے. ترقی کا یہ مقام مرتبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت غنی بنایا تھا. ریشم کا کاروبار کرتے تھے, بہت بڑے سوداگر تھے, بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے علماء کرام کر رہے. آپ جو ہے ان کا پیسہ لے کر جاتے, ان کی طرف سے چیزیں خریدتے, پھر ان کو نفع میں بیچ دیتے, جو نفع ملتا پھر وہ جو ہے عطا کر دیتے, پیش کر دیتے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے جو علماء کرام کی خدمت لیتا ہے, تو علماء کرام کا سرمایہ لے کر جاتا ہوں, سرمایہ دیتا ہوں, اور پھر اسے جو نفع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں مجھے پیش کر دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی خدمت کا سبحان اللہ, میں خدمت کرتا ہوں.